ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑالو کہ جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے، اور جو اس کو پشت ڈال دے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جس کی یہ شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانو کے یہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑے کی تفصیل پیچھے حدیث نمبر 8 میں گزری ہے، اپنی رعایت رکھنے والوں کے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھ لے، یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس کا اتباع نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندہ کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، ایک شخص کا حال دکھایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر اس زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا کہ اس شخص کو حق تعالی شانو نے اپنا کلام پاک سکھایا تھا، مگر اس نے نہ شب کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ حق تعالی شانو نے اپنے لطف کے ساتھ اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں کہ در حقیقت کلام اللہ شریف اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہی پر جو سزا دی جاوے مناسب ہے۔